بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، حضرت مریم وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ بالکل نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کا امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو معبود فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کی ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کی عطا کرنے کی دعا کی، اس لیے کی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکی کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس سے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی ہونا تھا۔ حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کریں۔ وہاں مجاور جگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہا دیا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغول رہتی تھیں۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تھے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے، گرمی کے پھل سردیوں کے موسم میں، اسی طرح سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی، تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے پاس سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کے پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتی ہیں۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص کا کہ وہ وہاں سے چلے جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پکیزہ اور مبارک اور مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھیں۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔
اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کا حمل ہوا تو سب سے پہلے بن اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبع جو آپ کے خالازاد بھائی تھے انتہائی تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، بیج کے بغیر کھیتی ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلے کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کی اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے درخت کا سہارا لیا۔ درد سے اور بدنام کے خیال میں آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور کہیں سے ندا آئی، یہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں مشغول تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرنا، چپ رہنا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، لہٰذا حضرت مریم کو پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے کر آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات رہ گئی، آپ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کو جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید کی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا جیوں، اور مجھے زبردستی بدبخت نہیں بنانا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہب بن منبع سے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجوم سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودی کے بادشاہ سے تمام حالات در احتیاط کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کرے لیں۔ اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اس دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جو حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی گود میں ڈالا، اور اس کی روح حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔